ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب 26ویں سے 28ویں آیت تک۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو کھولیے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب 26ویں آیت سے لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم یسوع مسیح کے ظہورات پر بات کر رہے ہیں، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے وہ کس طرح سے 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا اور انہیں خدا کی بادشاہی کے بھید سمجھاتا رہا۔ پچھلی بار ہم نے مریم مگدلینی، اماؤس کی راہ کے مسافروں اور 10 شاگردوں اور دیگر اہل ایمان پر اس کے ظہور کی باتیں کی تھیں۔ آج ہم یسوع مسیح کے چوتھے ظہور پر گفتگو کریں گے جو توما پر ہوا تھا، اور ابھی ہم نے اس کی بابت یوحنا رسول کا بیان پڑھا۔ لیکن اس بیان کی وضاحت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا پس منظر دیکھیں، کیونکہ دنیا بھر میں عام طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر لوگ جو ہیں وہ توما رسول کی زندگی، اس کے ایمان اور اس کی خدمت پر شک کا اظہار کرتے ہیں اور اسے شکی توما کہتے ہیں۔ جب ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں گواہی دیتی ہے کہ کیا توما جو ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کیا وہ شک کرتا تھا؟ اور آئیے اس پس منظر میں ملاحظہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے مرد و خواتین شاگردوں اور پیروکاروں نے جب اس کے جی اٹھنے کی خبر سنی تو انہوں نے کس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کی قیامت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اور اس پس منظر میں توما جو یسوع کو دوبارہ زندہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، وہ شکی توما کیسے بن گیا اور اس انچاہی شناخت کے ساتھ دنیا میں کیوں مشہور ہو گیا؟ آئیے ہم انجیل جلیل کے الہامی بیانات سے رجوع کرتے ہیں۔ مقدس لوکا طبیب اپنے انجیلی بیان میں اتوار کے روز صبح سویرے یسوع کی قبر پر جانے والی خواتین کا احوال بیان کرتا ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی پہلی 11 آیات میں آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں عورتوں کی گواہی نہیں مانی جاتی تھی۔ خیر، تو آئیے ہم دیکھیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خبر سنی اور اس کا یقین نہیں کیا بلکہ شک کا اظہار کیا، توما سے بہت پہلے۔ اور ان میں پہلے 2 کردار ہیں یسوع مسیح کے 2 بہت ہی پیارے رسول، مقدس پطرس رسول اور مقدس یوحنا رسول۔ تو پہلے نمبر پہ ہم پطرس اور یوحنا کے شکوک و شبہات پر بات کریں۔
यूहन्ना रसूल इस से अगला वाक़या यानी लूका तबीब के बयान से अगला वाक़या लिखता है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द यानी यूहन्ना के पास जिसे यसू अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब पहली 7 आयतें। मुकद्दस लूका तबीब अपने अंजीली बयान में पतरस रसूल के रवैये को पेश करता है कि कब्र से लौटने वाली खातिन की बातें शागिर्दों को कहानी से मालूम हुई और उन्होंने यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। लूका की इंजील उसका 24वां बाब 12वीं आयत। यूहन्ना रसूल फिर अगला वाक़या बयान करता है कि इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यसू के बदन को चुरा लेने का यकीन किया, क्योंकि वह अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत। तो दूसरा पॉइंट है मरियम मगदलीनी का शक। अगरचे यसू की खाली कब्र पर फरिश्तों से यसू के मुर्दों में से जी उठने का ऐलान सुनने और फिर कब्र से लौटकर यसू के 11 शागिर्दों और दीगर अहले ईमान के रूबरू यसू के जी उठने की गवाही देने वाली बरगज़ीदा खातीन में मरियम मगदलीनी सर फहरिस्त थी, लेकिन अपनी शख्सी ज़िंदगी में उसे अपने खुदावंद यसू मसीह के जी उठने का हरगिज़ यकीन नहीं था। यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक यसू के मुर्दा बदन के चुराए जाने की बात पर पतरस और यूहन्ना के अलावा मरियम मगदलीनी भी यसू की खाली कब्र पर वापस लौटी थी। यूहन्ना रसूल के बकौल पतरस और यूहन्ना तो यसू की कब्र से वापस चले गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक कर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यसू की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठाकर ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यसू को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यसू है। यसू ने उसे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यानी वो यसू के मुर्दा बदन को वहां से कहीं लेकर जाना चाहती है। यसू ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे अबरानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 11वीं से 16वीं आयत। और तीसरा पॉइंट है 10 रसूल और दीगर अहले ईमान मर्द ख़वातीन। मुकद्दस लूका तबीब के इंजीली बयान के मुताबिक जब अमाउस की राह के मुसाफिर यसू मसीह के ज़ुहूर का तजर्बा बयान करने के लिए रसूलों के पास वापस लौटे तो लिखा है कि वो ये बातें कर ही रहे थे कि यसू आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, शालोम अलैकुम। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उन्हें यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। लूका की इंजील उसका 24वां बाब
36ویں سے 43ویں آیت۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون تھا توما سے پہلے جو یسوع کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتا تھا۔ سب کے سب ہی یسوع کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور آئیے ہم توما رسول پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ہے چوتھا پوائنٹ۔ اور انجیل جلیل کے الہامی بیانات کے پیش نظر توما رسول کے بارے میں 2 باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قبر سے لوٹنے والی خواتین کی باتیں سن کر توما رسول نے بند دروازوں سے باہر قدم رکھا اور اپنے تئیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد جب شاگرد یہودیوں کے ڈر سے چھپ کر دروازے بند کر کے اداس بیٹھے تھے، اور پطرس اور یوحنا اور مگدلینی بھی خالی قبر سے واپس لوٹ آئے تھے، تو اس دوران توما وہاں نہیں تھا، وہ باہر تھا اور غمزدہ حالت میں کہیں چلا گیا تھا۔ اور توما رسول پر بننے والی ایک مسیحی فلم ہے جو اب اردو ڈبنگ میں بھی موجود ہے، یہ فلمایا گیا ہے کہ وہ بالا خانے سے نکل کر کوہ کلوری پر پہنچا جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔ وہاں پر اسے یسوع مسیح کا بدن تو نہ ملا کیونکہ وہ اتار کر کہیں اور لے گئے تھے، لیکن اس کھوپڑی کے مقام پر اسے وہ کیلیں ملیں جو جب یسوع مصلوب کیا گیا تھا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھونکی گئی تھیں، اور جب اسے صلیب سے اتارا گیا تھا تو وہ کیلیں نکال دی گئی تھیں۔ وہ کیلیں خون میں لتھڑی ہوئی تھی، اور اس نے انہیں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا، اور پھر وہ مزید جانکاری کے لیے مختلف لوگوں سے ملا۔ وہ ان مقامات پر گیا جہاں صلیب سے اتارنے والے مجرموں کو پھینک دیا جاتا تھا، لیکن اسے کسی بھی قسم کی کوئی خاطر خواہ جانکاری حاصل نہ ہو سکی۔ دوسری بات ہے کہ توما رسول نے کسی دوسرے شاگرد اور اہل ایمان سے بڑھ کر جی اٹھے مسیحا کو تلاش کیا۔ اس تگ و دو میں اسے کافی وقت لگ گیا، اور 1 ہفتے بعد وہ مایوس ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس بالا خانے پر واپس لوٹ آیا۔ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر 10 شاگردوں نے توما رسول کو بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد خداوند ہم پر ظاہر ہوا تھا اور ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اور پھر انہوں نے اسے بتایا کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے چھیدے ہوئے ہاتھ اور پاؤں بھی دکھائے تھے۔ شاگردوں کی یہ باتیں سن کر اس نے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب 24ویں اور 25ویں آیت۔ سو ان سارے حالات و واقعات سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ قبر سے لوٹنے والی خواتین سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت فرشتوں کی گواہی سن کر شاگردوں اور اہل ایمان نے یقین نہیں کیا تھا۔ مریم مگدلینی کی بات سن کر پطرس اور یوحنا یسوع کی قبر کو دیکھنے چلے گئے تھے تاکہ معلوم کریں کہ اس کے مردہ بدن کو وہاں سے اٹھا کر کس جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ خالی قبر کو دیکھ کر پطرس نے تعجب کیا اور یوحنا اس کے جی اٹھنے کا یقین نہ کر سکا۔ فرشتے کی معرفت جی اٹھے مسیح یسوع کی خبر سننے والی مریم مگدلینی اس کی خالی قبر کے باہر آنسو بہاتی رہی، اور جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا تو اس نے اسے نہ پہچانا بلکہ باغبان سمجھا۔ علاوہ ازیں 10 شاگرد اور دیگر اہل ایمان اماؤس کے مسافروں کی گواہی کو ماننے سے گریزاں رہے، اور ماں بعد جب یسوع ان پر ظاہر ہوا تو وہ گھبرا گئے اور یسوع کو کوئی روح سمجھنے لگے۔ جب یسوع نے انہیں اپنے چھیدے ہوئے ہاتھ اور پاؤں دکھائے تو خوشی کے مارے وہ سب اس کے جی اٹھنے پر شک کرتے رہے۔ پھر مسیح خداوند نے انہیں بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ کھا کر یقین دہانی کرائی کہ وہ کوئی روح نہیں ہے بلکہ ان کا خداوند ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس ماحول اور تمام تر حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ توما رسول کو شکی کا نازیبا لقب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ توما رسول نے کسی فرشتے سے جی اٹھے مسیح یسوع کی گواہی نہیں سنی تھی، اور نہ ہی مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد بذات خود اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور پھر جب یسوع توما رسول پر ظاہر ہوا تو توما رسول نے اسے باغبان یا کوئی روح نہیں سمجھا تھا۔ جب یسوع نے اپنے چھیدے ہوئے ہاتھ اور پسلی دکھائی تو کیا توما رسول نے کوئی شک کا اظہار کیا تھا کہ مسیح یسوع مچھلی کا قتلہ کھا کر اسے اپنے جی اٹھنے کی تصدیق کراتا؟ ان سب باتوں کی جانکاری کے لیے آئیے آج کے پیغام کا دوسرا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں جو کسی شاگرد کے کلیسیائی ایمان پر نہیں
بلکہ مقدس توما رسول کے شخصی اقرار الایمان پر مشتمل ہے۔ اور آج کے پیغام کا دوسرا حصہ ہے توما رسول کا اقرار الایمان۔ اور شروع میں ہم نے حوالہ پڑھا، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اسے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ متی رسول اپنے انجیلی بیان میں رقم تراز ہے کہ کیسریہ فلیپی میں جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو پطرس نے باقی شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا مبارک ہے تو شمعون بار یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون یعنی کسی انسان نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب 15ویں سے 17ویں آیت۔ یعنی یسوع کے شاگردوں کا مشترکہ جو اقرار الایمان تھا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ خدا باپ نے ان پر ظاہر کیا تھا۔ مگر جب توما رسول نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے یسوع مسیح کو ان الفاظ میں مخاطب کیا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو مسیح یسوع نے اسے بالکل نہیں کہا کہ یہ بات تجھے میرے آسمانی باپ نے بتائی۔ یوحنا رسول کے 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم ایک خاص قسم کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا تھا تو اس نے کہا تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو اس موقع پر اس نے استاد اور خداوند کو مترادف کے طور پر پیش کیا تھا، اور استاد کے لیے عبرانی لفظ ہے رب، اور بڑا مشہور ٹائٹل ہے ربی یعنی میرے استاد۔ لیکن جب توما نے اسے خداوند کہا اور خدا کہا تو وہ اس پیرائے میں بات نہیں کر رہا جو یسوع نے کی تھی، بلکہ اس موقع پر وہ اس کی الوہیت کا برملا اقرار کر رہا تھا۔ جب یسوع مسیح عید فصح منا رہا تھا تو ابھی وہ صلیبی موت نہیں مرا تھا، ابھی وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تھا، ابھی وہ آسمان پر نہیں گیا تھا، بلکہ یسوع مسیح کی اس دعا کے مطابق جو اس نے یوحنا 17 باب میں کی تھی کہ اے باپ تو مجھے اس جلال میں جلالی بنا دے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مجسم ہو کر آیا تھا تو اس نے وہ جلال چھوڑ دیا تھا، لیکن جب وہ جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا تو وہ اس جلال میں دوبارہ داخل ہو گیا تھا، اور توما نے یسوع کو اس حالت میں پہچان لیا اور اسے خدا کہا، جو کسی اور نے نہیں پہچانا، پطرس نے نہیں پہچانا، یوحنا نے نہیں پہچانا، جو کہتا تھا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ اقرار جو ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، دنیا بھر میں سب سے پہلے انجیل گواہی دیتی ہے ہمارے رسول توما نے یہ اقرار کیا تھا، کسی اور نے نہیں کیا تھا، پر ہم پھر بھی اسے شکی توما کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے پہچانا کہ یہ خداوند نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے، اور اس کے بعد باقی رسولوں نے اس حقیقت کو جانا۔ اس وقت جو 11 شاگرد تھے ان میں صرف توما نے جانا، باقی 10 نے نہیں جانا، اور اس کے بعد 6 سال بعد سن 36 میں پولس رسول تبدیل ہو گیا، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں پولس پر یسوع کے ظہور کا تفصیلی ذکر کیا ہوا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سن 36 میں وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اور سن 46 میں جب برناباس اسے ڈھونڈ کے لایا تھا انطاکیہ کی کلیسیا کا پاسبان بنانے کے لیے، تو تب تک یعنی 36 سے 46 تک وہ ایک طرح سے روح پوش رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد دمشق کے بعد خانوں میں گواہی دینے کے بعد کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ 3 سال تک عرب کے صحرا میں رہا تھا، اور ان 3 برسوں میں اور باقی جو 7 اور برس ہیں، کل 10 برسوں میں مختلف طرح سے اسے یسوع مسیح کے مکاشفات حاصل ہوئے تھے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے
کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ یکا یک وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، جب اس نے خط لکھا تو وہ کہتا ہے 14 برس ہوئے۔ تو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط سے 14 برس پہلے وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا تھا، اور اسے یسوع مسیح کو اس حالت میں دیکھنے کا موقع ملا تھا جو توما نے پہلے دیکھی تھی۔ اور پھر جب اس نے فلپیوں کو خط لکھا، فلپیوں کی کلیسیا کو، تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح خدا تھا، یسوع مسیح خدا کے برابر تھا، پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس نے صلیبی موت گوارا کی تھی اور وہ جی اٹھا تھا۔ تو اس کے بعد خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے، یعنی مالک ہے۔ تو توما کے اقرار کے کافی سال بعد پولس کو یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ یسوع خدا ہے، اور پھر اس نے اپنے ایک اور خط میں جو رومیوں کا خط کہلاتا ہے یہ لکھا، آپ میں دیکھ سکتے ہیں رومیوں 9 باب کی 5ویں آیت میں، کہ اس نے یسوع مسیح کو لکھا کہ وہ خدائے محمود ہے، ابد تک خدائے محمود ہے، یعنی ابد تک یسوع مسیح خدا ہے جس کی حمد ہوتی ہے یا حمد ہونی چاہیے۔ اور یہ ہم جو ہے مکاشفہ کی کتاب جو بھی میں بعد میں ذکر کرتا ہوں یوحنا کا، اس میں اس کے 5ویں باب کی 11ویں سے 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ذبح کیے ہوئے بڑے کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر پولس نے تیتس کے خط میں لکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بزرگ خدا ہے۔ سو توما کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں انجیل جلیل کے بیانات کے مطابق پولس رسول کو یہ مکاشفہ ملا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگلی بات جو انجیل جلیل کی ہے اس سے پہلے میں ایک تاریخی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رومی تاریخ نویس سیوتونیس بیان کرتا ہے کہ رومی شہنشاہ دومیتیان جو 81 سے 96 تک حکمران تھا، اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اسے لاطینی الفاظ کے مطابق ڈومینس ایٹ ڈیوس نوستر، یعنی ہمارا خداوند اور خدا کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ یاد رکھیں یہ وہ رومی شہنشاہ ہے جس کے زمانے میں بہت زیادہ ایذا رسانی ہوئی اور مسیحی کلیسیا کو موت سے ہمکنار ہونا پڑا، دکھوں سے گزرنا پڑا، اور یوحنا رسول کو جو اس وقت افسس کی کلیسیا کا بشپ تھا، کیونکہ ایشیا کوچک کا صدر مقام افسس تھا اور یوحنا اس کا بشپ تھا، تو یوحنا کو وہاں سے قید ہو کر پتمس کے جزیرے میں رہنا پڑا۔ مسیحی کلیسیا کی تاریخ کے مطابق یہ ایذا رسانی کا زمانہ تھا جب رومی شہریوں اور مسیحیوں سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دہکتے کوئلوں پر بخور جلائیں اور اقرار کریں کہ کیسر میرا خدا ہے۔ اور انہی ایام میں جب یوحنا قید سے آزاد ہوا تو اس نے اپنی تحریریں قلم بند کی، مکاشفہ اس نے قید میں لکھا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے یوحنا کی انجیل اور یوحنا کے خطوط بھی لکھے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے آغاز پر ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوحنا پر ظاہر ہوا، اور یہ زمانہ ہے بائبل کے مصنفین کہتے ہیں 96، یعنی اس کے کیسر روم دومیتیان کے عہد حکومت کے آخر میں، اور اس نے اسے بتایا میں مر گیا تھا اور میں ابدالباد زندہ رہوں گا۔ سو اس وقت جب یسوع اس پر ظاہر ہوا تو تب اس پر یوحنا پر یہ بید کھلا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ سو توما کے کتنے سال بعد جی؟ تقریباً 55-56 سال بعد، اور اس لیے اس نے اپنی انجیل کے شروع میں یہ لکھا، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت میں اس نے لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی ایک خط میں، یوحنا کے پہلے عام خط میں یہ بات لکھی کہ یسوع مسیح حقیقی خدا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ سو آج کے اس پیغام میں ہم نے وہ باتیں دیکھی جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد شکوک و شبہات کا اظہار کرتی تھی۔ توما سے پہلے سارے کے سارے لوگ یسوع
پر شک کرتے تھے، پر توما نے ایسا نہیں کیا، لیکن افسوس کہ اسے شکی توما مشہور کر دیا گیا ہے۔ اور میں التماس کرتا ہوں، میں درخواست گزار ہوں پاکستانی مسیحیوں سے خصوصی طور پر اور دنیا بھر کے اہل ایمان سے عمومی طور پر کہ ذرا انجیل جیل کو پڑھیے اور ہمارے اس رسول کو شکی کہنا بند کیجیے۔ آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اس کی 7ویں آیت میں پولس رسول نے لکھا، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ توما رسول ہمارا پیشوا تھا۔ بے شک 80-90% لوگ مانتے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں آیا تھا۔ گوگل پاپا کہتا ہے وہ سن 52 میں آیا تھا انڈیا میں، پر گوگل پاپا یہ نہیں کہتا کہ وہ سن 40 میں یہاں آیا تھا، کیونکہ اگر وہ سن 52 میں انڈیا میں آیا تھا تو پھر اس نے کس بادشاہ کو مسیحی کیا تھا، کیونکہ سن 52 سے پہلے گونڈو فریس مر چکا تھا۔ ہم نے کچھ وقت پہلے ٹیکسلا کا وزٹ کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی کلاس کے طالب علموں کے ساتھ، وہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے توما رسول کی زندگی پر آدھی کتاب لکھی ہے۔ آدھی میں انڈیا جا کر لکھنا چاہتا ہوں جہاں اس نے باقی کلیسیاں قائم کی تھی۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ میری اس خواہش کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ لیکن اس پیغام کو ختم کرنے سے پہلے میں دنیا کے ایک بڑے مشہور خدا کے خادم کا جو اقرار الایمان ہے، شخصی اقرار ہے، وہ بھی دہرانا چاہتا ہوں، اور اس کا نام ہے چارلس سپرجن۔ اور یاد رکھیں کہ چارلس سپرجن توما رسول کے اقرار الایمان کو اہمیت دیتا تھا، اور وہ کہتا ہے توما رسول کا یہ مختصر عقیدہ کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ پرجوش، جذباتی اور مکمل ہے۔ یہ تفصیل کے ان معاملات سے گریز کرتا ہے جو ایمان کے لیے فوری طور پر کھڑے ہونے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اور پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے آج سے آپ فخر کیجئے کہ ہمارے رسول نے یہ اقرار کیا تھا جو کسی اور نے اقرار نہیں کیا تھا، کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ خداوند آپ صاحب کو برکت دے۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے کہ کیا آپ پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں، اور ہم آپ کی مثبت تنقید اور قیمتی آراء کا بھی انتظار کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔